والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الروح والجسد الذي سمي في الأرض بمحمد ونودي في السماء من يا أحمد وعلى آله وأصحابه على الأبد لا سيما ابنه الكريم الغوث الأعظم الجيلاني سيد الفرد والوتد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. عقیدت محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو خوش نصیب مدینے بلائے جاتے ہیں، جو خوش نصیب مدینے بلائے جاتے ہیں، نجات کے انہیں مژدے سنائے جاتے ہیں. میں ایسے در کا گدا ہوں مجھے کمی کیا گے، میں ایسے در کا گدا ہوں مجھے کمی کیا گے، جہاں فقیر بھی سلطان بنائے جاتے گے، جہاں فقیر بھی سلطان بنائے جاتے گے. اور نبی کے نور کا صدقہ گے جاری و ساری، نبی کے نور کا صدقہ گے جاری و ساری، کہ اب بھی دونوں جہاں جگمگائے جاتے گے، کہ اب بھی دونوں جہاں جگمگائے جاتے گے. اور فرماتے ہیں کہ کسی کی یاد کا ایسا صلہ نہیں ملتا، کسی کی بھی یاد، کسی کی یاد کا ایسا صلہ نہیں ملتا، وہ میرے دل کو مدینہ بنائے جاتے گے، وہ میرے دل کو مدینہ بنائے جاتے گے. اور فرماتے گے عجیب ڈھنگ ہے محشر میں پردہ پوشی کا، عجیب ڈھنگ ہے محشر میں پردہ پوشی کا، کہ بے حساب ہمیں بخشوائے جاتے گے، کہ بے حساب ہمیں بخشوائے جاتے گے. اور فرماتے ہیں کہ وہ سن رہے گے یقیناً اس توقع پر، وہ سن رہے گے یقیناً اس توقع پر، فسانۂ غم ہستی سنائے جاتے گے، فسانۂ غم ہستی سنائے جاتے گے. اور آخر میں فرماتے ہیں شاعر کہ ضرور پہنچیں گے خالد ہم اپنی منزل تک، ضرور پہنچیں گے خالد ہم اپنی منزل تک، سر ان کے نقش قدم پر جھکائے جاتے گے، سر ان کے نقش قدم پر جھکائے جاتے گے. نبی اور آل نبی کی محبت میں درود پاک پیش کریں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج بروز جمعہ ایک اور موضوع لے کر آپ کے سامنے حاضر آیا، اور وہ قرآن پاک کی عظیم سورہ جیسے سورہ تین کہتے ہیں. کیا نام ہے سورہ؟ بولو زور سے، سورہ تین. آج اختصار کے ساتھ، مکمل تفسیر نہیں، اتنا وقت نہیں، لیکن اختصار وقت کے پیش نظر جتنی باتیں ہو سکتی ہے کہ میں عرض کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا. سورہ تین 30ویں پارے کے اندر یہ سورت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ والتین والزیتون، والتین والزیتون. والتین کا مطلب ہوتا ہے، تین کا مطلب انجیر، اور یہاں جو واو ہے وہ واو قسمیہ. والتین
انجیر کی قسم، انجیر کی قسم، والزیتون، اور زیتون کی قسم، وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ معظمہ کی قسم۔ 4 قسمیں۔ کتنی قسم؟ اللہ نے قسم کھائی نہیں، لفظ کھائی نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف منسوب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم ارشاد فرمائی، والتین، انجیر کی قسم۔ یہاں پر دیکھیں عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ یہاں جو 4 قسمیں ارشاد فرمائی گئی وہ اس لیے ارشاد فرمائی گئی تاکہ بندوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ ان چیزوں کا اور ان مقامات کی شان اور شرافت کیا ہے، ان کی عظمت اور شان کیا ہے۔ شان کو ظاہر کرنے کے لیے رب قدیر نے یہاں پر قسم ارشاد فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والتین، انجیر کی قسم۔ اور انجیر کیا ہے؟ انجیر وہ عمدہ پھل ہے جسے کھایا جاتا ہے۔ انجیر بڑا ہی عمدہ اور نفع بخش پھل ہے، اسے کھانا چاہیے اور ضرور کھانا چاہیے، اس کے بے شمار فوائد ہیں، اور یہ انجیر اللہ کی قدرت پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں والتین کہہ کر انجیر کی قسم یاد فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین، انجیر کی قسم، اس لیے کہ انجیر میں بے شمار فوائد ہیں۔ ایک یہ کہ انجیر جو یہ پھل ہے وہ زود ہضم پھل ہوتا ہے، یعنی اگر کھا لیا جائے تو جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر پتھری کا درد ہو تو انجیر ایک ایسا اکسیر پھل ہے کہ اگر کوئی کھا لے تو اسے اس پتھری کے درد سے بھی شفا حاصل ہو جایا کرتی ہے۔ اور یہ انجیر ایسا پھل ہے کہ یہ بلغم کو چھانٹ دیتا ہے۔ بلغم آتی ہے نا بار بار، بلغم کیا کرتا ہے؟ یہ انجیر چھانٹ دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح بدن میں کسی بھی جگہ درد ہو تو یہ انجیر اس درد کو ختم کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے درد کو۔ اور انجیر میں اور بے شمار طبی فوائد ہیں، اس سے استعمال کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انجیر کھاؤ۔ کیا فرمایا؟ انجیر کھاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ اگر میں یہ کہوں کہ انجیر جنت سے اترا ہوا پھل ہے تو میں کہہ سکتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اگر میں کہنا چاہوں کہ یہ انجیر جنتی پھل ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ جو جنت کا پھل ہوتا ہے اس میں گٹھلی نہیں ہوتی اور انجیر میں بھی گٹھلی نہیں ہوتی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ یہ جنتی پھل جنت سے نازل کیا گیا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ انجیر کو کھاؤ، اس لیے کہ اگر کسی کو بواسیر کا بھی مرض ہو تو انجیر کھانے سے بواسیر کا مرض بھی ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا والتین۔ ایسی دنیا میں کوئی کتاب نہیں ہوگی جو آپ کو ایسے تعلیم دیتی ہو کہ تمہارے لیے کون سا کھانا نفع بخش ہے اور کون سا کھانا ضرر دیتا ہے۔ یہ دنیا کی وہ واحد کتاب ہے جس میں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر کھلی چیز کا بیان اس میں ہے۔ آپ پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں والتین، انجیر کی قسم۔ اور انجیر کے تعلق سے ایک بات اور آئی کہ جہاں انجیر کا علاقہ ہے، جہاں زیادہ تر انجیر پیدا ہوتے اگتے گئے، تو بیان جہاں لگتے گئے پھل، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ جگہ حضرت ابراہیم کی ہجرت گاہ ہے۔ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم کی ہجرت گاہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے ولادت اور جائے پرورش ہے۔ وہ جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اس جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پرورش پائی، وہ جگہ وہاں پر زیادہ تر انجیر لگتے گئے۔ تو اللہ نے فرمایا والتین، انجیر کی قسم۔ کیا فرمایا؟ انجیر کی قسم۔ اس کے بعد فرمایا والزیتون، زیتون کی قسم۔ زیتون بھی اللہ اکبر یہ ایک پھل ہے، اور بیان کیا جاتا ہے کہ یہ خشک پہاڑوں میں اس کا درخت لگتا ہے، بغیر کسی کے پرورش کیے ہوئے یہ درخت پروان چڑھتا ہے، اور پھر وہاں سے یہ تیل نکالا جاتا ہے زیتون کا، اور زیتون کا تیل بڑا نفع بخش ہوتا ہے۔
بیان کیا جاتا ہے کہ زیتون کا تیل استعمال کرو. زیتون دنیا کا وہ واحد تیل ہے جس سے روشنی بھی کی جاتی ہے اور جسے سالن کی طرح کھایا بھی جا سکتا ہے. زیتون تیل کو سالن کی طرح کھایا بھی جا سکتا ہے. اسی لیے ملک شام کے اکثر لوگ سالن کی طرح زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زیتون کا تیل استعمال کرو، اس لیے کہ جو زیتون کا تیل استعمال کرتا ہے اسے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور یہ بدن کو فربا کرتا ہے، موٹا تازہ کرتا ہے بدن کو. یہ زیتون کا تیل اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے والزیتون، اور زیتون کی قسم، والتین انجیر کی قسم، والزیتون اور زیتون کی قسم. یہ ایک تفسیر ہوئی. دیگر مفسرین نے بھی اس میں اقوال بات کی گئے اور دوسرے قول بھی موجود ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہاں التین سے مراد وہ پہاڑ ہے کہ جب طوفان نوح آیا تھا اور جس پہاڑ پر یعنی جودی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی رکی تو اس پہاڑ پر عبادت کے لیے حضرت نوح نے ایک مسجد بنائی تھی. اس مسجد کا نام تین ہے. اس مسجد کا نام کیا ہے؟ تین ہے. تو اللہ فرماتا ہے اس مسجد کی قسم جہاں پر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کی، جو مسجد بنائی. والتین، اور زیتون سے مراد عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ مسجد اقصی. کیا کہ مسجد اقصی. بعض مفسرین نے فرمایا یہاں تین سے مراد کیا ہے؟ اصحاب کہف کی مسجد ہے، اصحاب کہف کی مسجد. اور زیتون سے مراد وہی مسجد اقصی ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں التین سے مراد وہ پہاڑ ہے جہاں پر دمشق آباد ہے، جہاں دمشق آباد ہے وہ پہاڑ یہاں پر مراد ہے. اور زیتون سے مراد وہ پہاڑ ہے جہاں مسجد اقصی آباد ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا والتین. یہ مفسرین کے اقوال ہے، لیکن زیادہ قول امام قرطبی کا جو راجح قول ہے وہ یہ ہے کہ یہاں التین سے مراد انجیر ہے. اللہ نے التین فرمایا، التین انجیر کی قسم، والزیتون اور زیتون کی قسم. اس کے بعد فرمایا وطور سینین، طور سینا کی قسم. طور سینا، طور ایک پہاڑ کا نام ہے اور سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ موجود ہے. اور طور سینا جسے طور سینا بھی کہہ سکتے ہیں، طور سینین بھی کہا جاتا ہے، یہ وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا. جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو تورات کتاب عطا فرمائی اس پہاڑ کو طور سینا کہتے ہیں. تو اللہ نے اس پہاڑ کی قسم یاد فرمائی اور فرمایا وطور سینین، اور طور سینا کی قسم، اور فرمایا وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر یعنی مکہ کی قسم. اللہ نے مکہ مکرمہ کی قسم یاد فرمائی، امن والے شہر کی. کیوں؟ اس لیے کہ مکہ کی قسم، اس لیے کہ یہ مکہ وہ جگہ ہے جہاں پر نبیوں کے تاجدار، رسولوں کے تاجدار، جہاں پر ہمارے آقا ساری کائنات کے آقا، یتیموں کے والی اور غریبوں کے غم گسار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس لیے وہ مکہ کو وہ شان ملی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہذا البلد الامین، اس امن والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم. اللہ نے قسم یاد فرمائی، چار قسمیں، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. چار قسمیں اللہ نے ارشاد فرمائے. اب اس کے بعد دیکھیں چار قسمیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا. اب غور کریں، آپ کا دل مچل جائے گا کہ یہ چار قسمیں رب ارشاد فرماتا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قسمیں ارشاد فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بعد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا. کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا فرمایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے خوبصورت، سب سے حسین و جمیل اور سب سے پیارا بناوٹ میں
اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو بنایا گیا اس مخلوق وہ اشرف المخلوقات وہ حضرت انسان گئے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے حسین و جمیل بنایا. اور کیسا حسین و جمیل بنایا؟ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ دیے تو ایسے ہاتھ نہیں دیے کہ دیکھنے کے بعد ایسا لگے گھٹیا ہاتھ لگے, نہیں, ہاتھ بھی درمیانے دیے. اللہ تعالیٰ نے قدم دیے, قدم بھی درمیانے دیے. جسم دیا, جسم بھی درمیانے دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت پر پیدا فرمایا. اور یہ ایسی بہترین صورت ہے کہ ایسی صورت کوئی بنا نہیں سکتا ہے. اگر ایسی صورت کسی نے بنائی گئی تو وہ پروردگار کی ذات نے ایسی صورت بنائی ہے, اللہ رب قدیر نے. اور کیسی حسین و جمیل بیان کیا جاتا ہے کہ موسیٰ بن عیسیٰ ہاشمی وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتے تھے, بڑی محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے. تو ایک مرتبہ 14ویں چاند کا رات نمودار تھا, وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. تو موسیٰ بن عیسیٰ ہاشمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو 14ویں کے چاند کی طرح خوبصورت نہیں ہے تو تجھے 3 طلاق. کیا بولا؟ اب مجھے بتاؤ, طلاق دینے سے طلاق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اگر کوئی طلاق دے دے تو طلاق ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یقیناً طلاق ہو جائے گی. لیکن اب تو طلاق کے مسائل لوگوں نے قریب ختم کر دیے. لوگ اب کورٹ ہی سے سارے مسائل حل کر لیتے ہیں کہ کورٹ جو فیصلہ کرے رکھو تو رکھنی ہے, نہیں رکھو تو نہیں رکھنی ہے. زبان سے طلاق ہزاروں بار نکلا ہو اس کا کوئی اعتبار نہیں, بس اعتبار یہ کہ کورٹ کیا فیصلہ کرتی ہے. لیکن یاد رکھنا ہمیں دنیاوی معاملات سے نہیں, ہماری شریعت کیا کہتی ہے؟ اگر طلاق دی ہے عورت کو تو اگرچہ عورت نے سنا یا نہیں سنا, لیکن اگر مرد کی زبان سے لفظ سے طلاق 1 بار نکلائے تو 1 بار, 2 بار نکلائے تو 2 بار, اور 3 بار نکلائے تو طلاق مغلظہ ہو گئی. اور اس کے بعد بیوی نکاح میں نہیں رہتی ہے. پھر نکاح کرنا ہو تو حلالے کا مسئلہ پیش آئے گا, اس حلالے کے بعد پھر یہ نکاح میں آ سکتی ہے. اب ذرا سوچیں یہ طلاق. تو موسیٰ بن عیسیٰ ہاشمی نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر تو 14ویں چاند کی طرح اگر روشن نہیں ہے, چہرہ تیرا خوبصورت نہیں ہے, تو تجھے کیا ہے؟ طلاق. جیسے یہ موسیٰ بن عیسیٰ نے کہا تو ان کی بیوی پردہ کرنے لگی. تو پھر موسیٰ بن عیسیٰ نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ آپ نے 3 طلاق کہہ دی گئے اور میں چاند کی طرح خوبصورت تو ہوں نہیں, اس لیے طلاق ہو گئی. اب آپ سے جب طلاق دی گئی, جب خوبصورت نہیں تو طلاق واقع ہو گئی. اب آپ کے اور میرے درمیان ملاوٹ نہیں ہو سکتی ہے کہ اب ہمیں دور رہنا پڑے گا. اب آپ میرے لیے ایک اجنبی ہو گئے, آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہ رہا. اللہ اکبر. تو اب رات دن کٹنا مشکل ہو گئے. موسیٰ بن عیسیٰ کے رات دن کٹنا مشکل ہو گئے کہ یہ میں نے زبان سے کیا الفاظ نکال دیے, یہ کیا بول دیا میں نے, کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا. خیر جب صبح ہوئی تو خلیفہ منصور کے پاس یہ موسیٰ بن عیسیٰ گئے اور جا کر کہا کہ اے خلیفہ بات ایسی ہو گئی, میں نے عورت سے کہہ دیا کہ اگر اس چاند کی طرح تیرا چہرہ خوبصورت نہیں تو پھر تجھے 3 طلاق. تو کہا میری بیوی تو مجھ سے پردہ کرنے لگی ہے اور رات دن کٹنا مشکل ہو گئے, آپ کچھ کیجئے. خلیفہ منصور نے بڑے بڑے علماء اور فقہا کو بلایا, سب کو جمع کیا اور سب سے مسئلہ سامنے رکھا سب کے, اور کہا کہ بتاؤ اس مسئلے میں کیا کہتے ہو, طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی. تو آپ دیکھیے قریب بڑے بڑے فقہا اور علماء نے جواب دیا طلاق تو واقع ہو گئی. طلاق کیا ہے؟ طلاق ہو گئی. تو اللہ اکبر, وہ موسیٰ بن عیسیٰ اور زیادہ ٹینشن میں آ گئے کہ مگر کوئی تو جواب دے گا کہ طلاق نہیں ہوئی, پھر اس کا حل بتائے گا. لیکن سارے لوگ ایک ہی بات کہہ رہے کہ طلاق ہو گئی. تو سارے علماء نے کہا کہ اب جب بیوی کا چہرہ چاند کی طرح خوبصورت نہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے طلاق تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن ایک عالم دین, ایک فقیہ جو قرآن کے سمجھنے والے تھے, وہ بیٹھے ہوئے تھے, خاموش بیٹھے ہوئے تھے. خلیفہ منصور نے کہا آپ کیوں خاموش بیٹھے گے, آپ کوئی جواب نہیں دو گے کہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی. تو وہ عالم دین جواب دیتے ہیں کہ میرا جواب یہ کہ طلاق نہیں ہوئی. سارے لوگوں نے کہا کہ طلاق واقع ہو گئی, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ طلاق نہیں ہوئی. خلیفہ منصور نے کہا کہ کیا بات ہے, تم کہہ رہے ہو کہ طلاق نہیں ہوئی, سارے علماء متفق ہو کے جواب دے رہے کہ طلاق ہو گئی اور آپ کہہ رہے نہیں ہوئی. کہا اس لیے کہ سارے لوگوں نے جو دلیل دی وہ دلائل اپنی جگہ برابر گئے, لیکن جو میں دلیل دیتا ہوں وہ قرآن سے دلیل دیتا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے انسان کو بہترین صورت پر پیدا کیا گیا. جب اللہ نے انسان کو بہترین صورت والا بنایا تب اس کے سامنے چاہے چاند آئے یا سورج آئے, کوئی بھی انسان کے حسن و جمال کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کہ وہ صورت بنائی اللہ تعالیٰ نے انسان کی. اب بتاؤ وہ قدرتی صورت اتنی حسین و جمیل ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آج کا نوجوان
اور آج کی ہماری خواتین چہرے پر جو قدرتی چہرہ ہے اس پر بناوٹ کرتی ہیں. توبہ توبہ استغفر اللہ, اس پر بناوٹ. اور مرد اپنے چہرے کو بنانے کے لیے نہ جانے کیا کرتا آگے کہ کچھ لوگ اپنے چہرے کو سجانے کے لیے کانوں میں بالیاں پہن لیتے ہیں. واہ بڑا خوبصورت لگتا ہے یار, کانوں میں بالیاں. کہا یہ مرد ہے نا, یہ چہرہ خوبصورت لگتا ہے کانوں میں بالیاں پہننے سے. اللہ توبہ توبہ, یہ کیا بات ہو گئی. یہ تو اب حالات ایسے ہو گئے, انسان سجنے کے لیے خوبصورت بننے کے لیے ہاتھوں میں کڑے پہنتا ہے. یہ تو مدینہ منورہ کا کڑا ہے, یہ مکہ کا کڑا ہے, یہ اجمیر شریف کا کڑا ہے. نہیں, میرے والد بغداد گئے تھے, بغداد سے غوث پاک کے گنبد کے سامنے سے کڑا لائے, وہ کڑا میں نے پہنا ہے. میرے استاذ فرماتے تھے اب حالات ایسے ہو گئے کہ عورتوں نے چوڑیاں پہننا چھوڑ دیا اور مردوں نے کڑوں کی شکل میں چوڑیاں پہننا شروع کر دی گئے. حالات ایسے ہو گئے اب لوگ بنانے کے لیے قدرتی بناوٹ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو بڑا خوبصورت ہے, تجھے سجنے کی ضرورت نہیں ہے. تیرے سامنے تو چاند بھی پھیکا ہے, سورج بھی پھیکا گے, اب تو اتنا سج رکھا گے, اتنا سج رکھا ہے, حالانکہ رب نے تجھے ایسا بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آپ ذرا سوچ, اللہ نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا, اس سے چہرے میں بناوٹ لانے کی کوئی ضرورت نہیں. عورتوں کو زیادہ تر دیکھیں آئی برو بنواتی ہیں, بڑی خوبصورت لگتی ہے, پھر کہتے ہیں توبہ توبہ. یہ اپنی گھر کے جا کے عورتوں کو بتائیں کہ کوئی بنانے کی ضرورت نہیں ہے, رب نے چہرہ ہی ایسا انسان کا بنایا گیا کہ اللہ اکبر, اگر اس چہرے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا پھر سجانے کی کہاں ضرورت ہے. ہاں عورتیں جو پرسنلی میک اپ کرتی ہے اپنے شوہر کی رضا کے لیے وہ الگ بات ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا, لیکن چہرے کی جو بناوٹ اور اتنی گندی بناوٹ کرتی ہے کہ تھوڑی دیر دھوپ میں کھڑی رہے تو معلوم پڑے گا کہ اس کے اندر کی رنگت کیا ہے اور باہر کی رنگت کیسی ہے. 15-20 منٹ دھوپ میں رہنے کے بعد اس کی اصلیت باہر آ جاتی ہے. کیا فائدہ ایسے چہرہ سجانے سے. قرآن نے جب فیصلہ کر دیا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, اللہ نے بہترین صورت میں تمہیں پیدا فرمایا, تو پھر بناوٹ کرنے کی کہاں ضرورت ہے. اور آج تو حالات ایسے کہ چہرے کو بنانے کے لیے سنت رسول کو ہٹانا, چہرے سے سنت رسول کو ہٹانا, اور پھر کہتے ہیں ہمارا چہرہ بڑا خوبصورت. سنت رسول ہٹنے سے چہرہ خوبصورت ہو جائے گا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا کیا مطلب ہے کہ جو چہرہ قدرتی چہرہ ہو اور قدرتی جو چیزیں تمہارے چہرے پر آتی ہیں اسے رہنے دو, ہٹاؤ مت, تو چہرہ تمہارا خوبصورت ہے. اور ہٹا کے کہتے ہیں بڑے خوبصورت لگتے ہو, دنیا کی نظر میں خوبصورت ہو, لیکن جن کے چہرے پر سنت مصطفیٰ گئے وہ دنیا والوں کی نظر میں اگرچہ خوبصورت نہیں, لیکن قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جس نے میرے محبوب کی سنت کو ادا کرتے ہوئے چہرے پر داڑھی رکھی گئے, آج فرشتوں کی موجودگی میں تمہیں جنت عطا فرما دیتا ہوں. اپنے چہروں کو سجاؤ سنت. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, بہترین صورت پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا. ثم رددناہ اسفل سافلین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر اسے ہر نیچی سے نیچی حالت کی طرف پھیر دیا. ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم نے اسے نیچے سے نیچی حالت کی طرف کیا کر دیا, پھیر دیا. ہم نے انسان کو خوبصورت بنایا, جوان بنایا. یہاں آیت میں مفسرین فرماتے بڑھاپا مراد ہے. کیا مراد ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم نے نیچے سے نیچے حالت کی طرف پھیر دیا. یعنی انسان کا پہلے بچپنا, پھر جوانی, جوانی کے بعد پھر بڑھاپا آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ثم رددناہ اسفل سافلین, نیچے سے نیچے حالت کی طرف پھیر دیا. یعنی بچپنا گزرا, جوانی گزرے, اب بڑھاپے کی طرف آیا, بڑھاپے کی طرف آیا. اور بڑھاپے میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت بنا کے طاقت اور قوت دی, جوانی دی, اور جب بڑھاپے کی طرف آتا گئے تو چہرے پر جھڑیاں پڑ جاتی گئے اور آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی گئے, ہاتھ پیر میں درد شروع ہو جاتا ہے. یہ حالات ہوتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے ہر نیچے سے نیچے حالت کی طرف پھیر دیا. ثم رددناہ اسفل سافلین, بڑھاپے کی طرف پھیر دیا, جوانی سے بڑھاپے کی حالت کی طرف پھیر دیا. اس آیت سے سبق لو. حضور مفتی اعظم فرماتے کہ ریاضت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت. عبادت کے, ریاضت کے یہی دن ہے, بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کرنا گے ابھی کر لو, ابھی نوری جواں تم ہو. جواں ہو, جوان, تو جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں پر بھاری ہوا کرتا گے. جوانی میں جو سجدے میں لطف اٹھایا گے, بڑھاپے میں سجدوں میں وہ لطف نہیں ملے گا. جوانی میں اگر پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکایا گے, اس میں جو لطف آئے گا بڑھاپے میں نہیں آئے گا. بڑھاپے میں تو ہاتھ کو بھی پڑنا گے, پیر کو بھی گر جانا گے, جسم بھی کمزور پڑ جانا گے. عبادت کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کر, تسبیح پڑھنے کے لیے بڑھاپے کا انتظار نہ کر, اللہ کو راضی کرنے کے لیے بڑھاپے
بڑھاپے کا انتظار نہ کر، اللہ نے جوانی دی ہے، جوانی کی قدر کر اور اس جوانی کو اللہ کی راہ میں لگا دے، ورنہ نہیں لگائیے تو ثم رددناہ اسفل سافلین، اے جوان انسان تو ہمیشہ جوان رہنے والا نہیں ہے، ایک نہ ایک دن تجھے نیچے سے نیچے حالت کی طرف اللہ پھیر دے گا، اور یہ حالت یہ کہ تجھے بڑھاپے کی طرف پھیر دے گا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتیں دی، شکل و صورت، خوبصورتی اور اسی طرح شان و شوکت دی، یہ سب پا کے بھی اگر انسان ناشکری کرتا ہے، اللہ کو ناراض کرتا ہے، رسول کی گستاخیاں کرتا ہے، تو ثم رددناہ اسفل سافلین، تو جہنم کے نچلے درجوں میں سے سب سے نچلے درجے میں اللہ اسے داخل فرما دے گا، سب سے نچلے درجے میں، جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو شکر ادا نہیں کرتا ہے نا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا، لیکن اگر ناشکری کیا تو پھر سن رب کیا فرماتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، جب حشر میں تیرا حساب و کتاب ہوگا تو پھر جہنم کے نچلے طبقے میں تجھے ڈال دوں گا، اگر تو نے میری ناشکری کی ہے، اگر شکر ادا نہیں کیا، میرے آگے سجدہ ریز نہیں ہوا، تو پھر تیری حالت بدل جائے گی، تیری حالت خراب ہو جائے گی۔ تو انسان کو غور کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، آپ غور کریں کہ بچپنے سے جوانی کون دیتا ہے؟ بولو بولو، زور سے بولو۔ پھر جوانی سے بڑھاپا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اب جو بچپنے سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کی طرف جو ذات پھرتی ہے، جو اس پر بھی قادر ہے کہ بچپنے سے جوانی دے، جوانی سے بڑھاپا دے، تو کیا وہ رب اس بات پر قادر نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کرے؟ ہے کہ نہیں؟ اب لوگ انکار کرتے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ کہاں زندہ ہونا ہے؟ جو رب بچپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپے کی طرف تمہیں پھیرتا گے، وہی رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ قیامت کا دن بھی لائے گا اور پھر حشر کے میدان میں حساب و کتاب بھی ہونا ہے۔ حشر کے میدان میں ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آپ دیکھیں اس میں ایک اور تفسیر ہے کہ اگر انسان جوانی میں عبادت کرے، پر لطف سجدوں کا مزہ لے اور خوب اللہ کو راضی کرے، اور جب پھر بڑھاپا آ جائے اور اگر عبادت کرنے میں کمزوری ہو جائے، تو اس مفسرین فرماتے گے پھر بھی اللہ تعالیٰ کم عبادت کرنے کی وجہ سے بھی اس کو وہی ثواب دے گا جو جوانی میں اللہ نے ثواب عطا فرمایا گیا۔ اگر جوانی میں سجدہ کیے گئے، جوانی میں سجدے کر کے اگر جتنا ثواب کمایا گئے، اگر بڑھاپے میں اتنے سجدے نہیں کر سکتا، پھر بھی جوانی کے سجدوں کے اللہ تعالیٰ تجھے ثواب عطا فرمائے گا، ثواب عطا فرمائے گا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اور حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے کہ اگر کوئی مریض ہے یا اگر مسافر ہے تو سفر کی وجہ سے اگر عبادت نہیں کر سکتا یا بیماری کی وجہ سے اگر عبادت نہیں کر سکتا، تو اگر اچھا تھا اور عبادت کرتا تھا اور مرض کی وجہ سے نہیں کر پا رہا ہے تو نہ کرنے کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرمائے گا، کیونکہ اس نے پہ جب ٹھیک تھا، تندرست تھا، تب کیا تھا نا۔ اسی طرح اگر کوئی سفر میں نہیں کر سکتا تو اگر وہ مسافر نہیں تھا اس وقت اگر عبادت کی گئے تو اگر سفر میں نہیں کر سکا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، اللہ ہر نیچے سے نیچے حالت کی طرف کیا ہے تمہیں پھیر دے گا۔ پھر لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ سورہ 3 کے اندر اللہ فرماتا ہے لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسا ثواب عطا فرمائے گا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، بے شمار بے حساب ثواب عطا فرمائے گا۔ کن لوگوں کو؟ جو ایمان لائے۔ تو سمجھ میں آیا کہ ثواب پانے کے لیے پہلے ایمان کا ہونا ضروری ہے۔ ایمان کے بغیر چاہے کتنے بھی اعمال کر لو، ایک بھی عمل کام آ سکتا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے الا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو اعمال قبول ہونے کے لیے ایمان کا ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے، ضروری ہے۔ اور اگر اعمال تو کر رہا ہے لیکن ایمان سے خالی ہے، پھر اس کے اعمال اسے کوئی فائدہ دیں گے؟ کوئی فائدہ دیں گے نہیں۔ آپ دیکھ لو آج کل کے ان وہابیوں دیوبندیوں کو، وہ چاہے کتنے بھی ماتھے گھسے، کتنی بھی مسجدیں بنائے، کتنے بھی اچھے کام کرے، لیکن ایمان سے خالی گئے، رسول کی محبت نہیں گئے،
تو پھر ان کے یہ سارے اعمال ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے، اور اگر ہم نے تھوڑے بھی عمل کیے گے لیکن ایمان کی سلامتی کے ساتھ کیے، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بروز محشر عطا فرمائے گا، اور قیامت کے دن جو ثواب ملے گا اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی، بے حساب ثواب ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی قیامت کے دن جو حساب مل رہا ہے، اور قیامت کے دن جو ثواب مل رہا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ قیامت کے دن ایسی زندگی ملنی ہے جس میں بڑھاپا نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن کیا ہے؟ ایسی زندگی ملنی ہے جس میں کوئی بڑھاپا نہیں ہوگا، ایسا مکان ملنا ہے پھر دوسرے مکان میں جانا نگی گے، ایسی آنکھیں ملنی ہے جن آنکھوں میں روشنی کم ہونی نگی گے، ایسی طاقت ملنی ہے جو طاقت کبھی کم ہونی نگی گے، اور ایسا سکون ملنا ہے کہ پھر کبھی ٹینشن ہونا نگی گے۔ یہ ثواب ان لوگوں کو ملے گا کب؟ الا الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ تو سوچو نیک اعمال کرے۔ الحمدللہ ہمارا ایمان امام اہل سنت کی برکتوں سے آج بھی ہمارے دلوں میں جگمگا رہا ہے اور روشن ہے، امام اہل سنت کے قدموں کی برکت سے الحمدللہ ایمان تو سلامت ہے، اس لیے کہ ہم تو امام احمد رضا کے گن گاتے نہ پڑھتے، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ رضا کا شعر ہم تو ببانگے دول گنگناتے گئے، ہم تو انہیں ہی جانتے گئے، رسول کے در کے بھکاری گئے، بس انہیں جانا انہیں مانا اور کسی سے کچھ کام نہ رکھا۔ حضور کی محبت اتنی کام آئے، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، میں دنیا سے مسلمان گیا۔ یہ محبت کام آئے گی تو ایمان تو سلامت ہے، لیکن وعمل الصالحات، اچھے اعمال بھی کرے۔ برے عمل، نمازوں کو ترک کرنا اور عبادت نہ کرنا، فالتو باتیں کرنا، اس سے پرہیز کرے۔ اللہ فرماتا ہے فما یکذبک بعد بالدین، تو اب کیا چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ کیا فرمایا؟ کیا چیز انصاف کے جھٹلانے پر باعث ہے؟ تو سب دیکھتا ہے کہ رب نے بچپنا دیا، جوانی دی، بڑھاپا دیا، اور اس کے بعد بہترین صورت پر پیدا فرمایا۔ یہ ساری باتیں تو قدرت کی اس قدرت کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی اس قدرت کو دیکھ رہا ہے، پھر بھی کبھی انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، اور پھر کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا نہیں جائے گا۔ تو کون سی چیز تجھے جھٹلانے پر مجبور کرتی ہے؟ کیوں جھٹلا رہا ہے؟ حالانکہ ساری حالتیں تو دیکھتا ہے کہ بچپن کے بعد جوانی بھی آئی، بڑھاپا بھی آیا، حالتیں تبدیل ہوتی رہتی ہے، تو جو رب یہ سارے کام کر رہا ہے تو وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مرنے کے بعد اٹھائے گا بھی، اور قیامت کا دن بھی آئے گا، حساب و کتاب بھی ہوگا، اور جنت و جہنم کا فیصلہ بھی ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ بولو کیوں نہیں؟ بولو یہ لفظ بولو کیوں نہیں؟ اس پر ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس پر بولو، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ اللہ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ ہم بولے کیوں نہیں؟ ضرور بالضرور اللہ تعالی حاکموں کا حاکم ہے۔ آپ سوچیں، ایک عام حکیم کے بارے میں آتا ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، ایک حکیم کا کام حکمت سے خالی ہوتا نہیں ہے، حکیم کا ہر کام حکمت والا ہوتا ہے۔ جب ایک عام حکیم کی یہ بات ہے تو الیس اللہ باحکم الحاکمین، تو جو حاکموں کا بھی حاکم ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے کاموں میں حکمت نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کانٹے والے درخت پیدا کیے، اس میں بھی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کو روزی دیتا ہے اور کبھی کبھار اس میں تنگی بھی آ جاتی ہے، تو اس میں بھی اللہ کے اوپر کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ انسان دعائیں کرتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہے، کبھی کبھار دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ الیس اللہ بحکم الحاکمین، کہ اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ اور سوچے جب اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم ہے تو ایک شہر کا حاکم ہو تو وہ اپنے شہر میں ظلم و ستم کو برداشت نہیں کر سکتا اور ظلم و ستم نہیں چاہتا ہے، تو جو حاکموں کا بھی حاکم ہے، کیا قیامت کے دن کسی کے بارے میں جھوٹا فیصلہ کرے گا رب؟ بولو آپ، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس وقت ایک ایک بات کا اللہ تعالیٰ حساب دے گا، تمہیں ایک ایک نیکی کا حساب دے گا۔ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرے گا، ذرہ برابر بھی، قیامت کے دن ہر ایک کو حساب مل رہا ہے۔ تو سوچے یہ سورہ 3 ہے جس میں ہمیں درس دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہترین صورت پر پیدا فرمایا، تمہیں زندگی دی، بچپنا، جوانی، بڑھاپا دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بے شمار تمہیں نعمت عطا فرمائی، تو پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرنا، بے قدری نہ کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔ یہ سورہ 3 میں ہمیں درس دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں اللہ تعالیٰ
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن ہے، دیکھو قرآن، آپ ذرا سوچیں، یہ جو میں نے تفسیر کی یہ کوئی تفسیر نہیں ہے بلکہ صرف ترجمہ اور مطلب بیان کیا ہے۔ تفسیر تو الگ ہوتی ہے جس میں گھنٹوں گھنٹوں لگ جاتے ہیں جو مفسرین نے لکھی گئے۔ آپ ذرا سوچیں پھر قرآن میں کیا کیا ہوگا، ہے کہ نہیں؟ آپ اتنی بات سنتے ہیں جمعہ میں تو پتہ چلتا ہے اتنی سورت میں اتنی ساری باتیں گئے، تو پھر پورے قرآن میں کیا کیا نہیں ہوگا وہ بیان کرے۔ الحمد سے لے کر والناس تک کیا کیا قرآن میں نہیں ہے، ہر بیماری کا علاج قرآن میں، ذرا سوچ پڑھ تو صحیح۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں کے لیے شفا قرآن پاک میں رکھی گئے۔ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن میں سب موجود ہے۔ تو پڑھ کے دیکھ ذرا، قرآن پڑھ کے اپنے دل میں اتار، قرآن پڑھ کے اپنے دل میں اتار، تیری زندگی سنور جائے گی۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا اگر میں ظاہری دنیا سے جا بھی رہا ہوں تو دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز کیا گئے، یہ قرآن ہے۔ قرآن پکڑو، کیونکہ قرآن وہ رسی ہے کہ جس کا ایک سرا ہمارے پاس ہے تو ایک سرا اللہ تعالیٰ کی دست قدرت میں گئے، وہ تمہیں پروردگار سے جوڑ دیں گے۔ اس قرآن کو پڑھو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ساری چیزیں رکھی ہے، ساری چیزیں اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے کی، سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے سننے میں کئی غلطی کی وہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ذنبی و اتوب الیہ۔ اب